السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفانی اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ٹاپک لے کر، جس کا تعلق نیو بورن بیبی سے ہے یا نومولود بچوں سے ہے۔ اس کو نیو بورن کانسٹیپیشن بھی کہا جا سکتا ہے، یا وہ بچے جن کے پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ آنتیں کمزور ہوتی ہیں، یا ان کا معدہ کافی کمزور ہوتا ہے، یا پراپرلی طور پر دیکھا جائے تو ان کا معدہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے، یا ان کی جو فضلاتی نالی ہے اس میں سویلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو نیو بورن کانسٹیپیشن ہوتا ہے، پیدائشی طور پر قبض ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈنس پرووائڈ کریں گے۔ تو میرے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک دو گزارش ہے۔ سب سے پہلا تو جو لوگ میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں، ان لوگوں سے التماس ہے کہ میرا چینل کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ کامنٹ کریں، تاکہ جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں، میں اس کے مطابق بھی آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکوں، اور آپ لوگ مجھ سے کسی مرکز میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کلینک سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS نیئر ماڈل اسکول پہاڑی والا ہے، رانیز بیوٹی پارلر کے ساتھ ہے۔ میری ٹائمنگ صبح 11 سے 1، شام کو 5 سے 8 ہے، ایکسیپٹ سنڈے کے علاوہ۔ میرا کانٹیکٹ نمبر 0333395441 03343261 اچھا، اب ایک اور التماس یہ کہ میں کچھ دنوں سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹس کیے کہ بھائی آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی ٹوٹکے کسی مسئلے کا علاج نہیں ہوتے، ٹوٹکے تو فرسٹ ایڈ کے طور پر کام کرتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس بنی بڑے میڈیسن موجود نہیں ہوتی؟ تو بالکل جی، میرے پاس اللہ کے حکم سے ہر مسئلے کی شافی دوا بھی موجود ہے۔ جو امراض ہیں اس کے مطابق دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، اور جو میں بتاتا ہوں اس کے لیے بھی دوا موجود ہوتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یہ بچوں کے نیو بورن کانسٹیپیشن ہے، تو اس کی بھائی یہ دوا میرے پاس موجود ہے۔ یہ ایک معجون کی صورت میں ہے، اور اس میں اس طرح کا جو ہے وہ معجون ہوتا ہے۔ یہ آدھا کوارٹر ٹی اسپون صبح اور کوارٹر ٹی اسپون شام جو ہے وہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی والدین ہیں یا وہ والدہ ہیں بچے کو فیڈ کریں، تو اللہ کبھی میں چاہا تو انشاءاللہ تعالی پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ تعالی اس کو بہت افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے نیو بورن کانسٹیپیشن، اس کا تعلق چند چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، اگر جو بھی بیبی ہے وہ اگر آپریشن کے ساتھ ہو تو بھی یہ پرابلمیٹک زیادہ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار بچہ کچھ اپنے ماں کے رحم میں الٹا ہو جاتا ہے تو بھی اس کی آنتوں میں نمی ہو جاتی ہے۔ اگر ماں آخری دنوں میں بہت زیادہ جنک فوڈ یا کولڈ ڈرنکس یا ایسے کھانوں کا استعمال کریں جو جزو بدن نہ ہوں بلکہ باڈی کے اوپر گراں گزرتے ہوں، تو بھی ان کا امپیکٹ جو باڈی کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ تیسرا، اس کا امپیکٹ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا، اس کا امپیکٹ دودھ کم لینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا جو بچے جو ہے نا جو مائیں بچوں کو فیڈ نہیں کراتی جیسی پیدا ہونے کے بعد، تو پھر ان کے معدے کے اوپر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے، بھاری پن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ کا نظام یا ان کی آنتیں جو ہے وہ اندر سے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ بچوں کو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ سینہ جام ہوتا ہے، یا کچھ بلغم کا ایشو رہتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس کا امپیکٹ معدے پہ اور کانسٹیپیشن پڑتا ہے۔ کچھ بچے پیدائشی طور پر بہت کم جو ہے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، یا بھوک پیاس کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ لیکن جو بیسک مسائل ہیں، تو اس کا پراپرلی طور پر کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن بس ایک ریزن یہ ہے کہ بچہ کی اگر ماں تھوڑی سی بھی ویک ہوگی تو اس کا امپیکٹ بچے کے اوپر پڑے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری جو دن ہے اس میں جتنا ہو سکے ماں کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے۔ سستی یا نارمل تو ہمارے ہاں تو یہ معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی
آرام کراؤ آرام کراؤ، تو یہ آرام کرانے کی وجہ سے بھی بہت سارے جو ہے نا وہ امپیکٹ بچے پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اس وقت کے اندر اچھی اچھی جو ہے احادیث پڑھی جائیں، سنی جائیں، کلام کی کلام پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے، اچھے اچھے خیالات لائے جائیں، بری باتوں سے، نگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اچھا، تو یہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے دوا موجود ہے، اور یہ دوا دی جاتی ہے، یہ 21 دن کی دوا دی جاتی ہے 1850 روپے کی۔ تو جو بھی ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کراچی میں ہیں تو آ کر مجھ سے لے جائیں، اگر کراچی سے نہیں ہیں تو پھر وہ مجھ سے بائی کوریئر یا بائی ڈاک جو ہے وہ منگا سکتے ہیں۔ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح سے آپ کو یہ دوا منگانی ہے۔ اچھا، اب جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ پیسے خرچ نہ ہو، میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ بھائی لوگ نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی جو ٹوٹکے بتاتے ہیں، بھائی ٹوٹکوں میں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، بھائی تو وہ تو بھائی دوا دے دیں۔ تو اس لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی، لیکن پھر بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی پیسے جو ہے نا وہ اس طرح خرچ نہ کیے جائیں، سے پاسبل جو ہے وہ ٹوٹکوں سے کام کریں، تو ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ سب سے پہلا آپ نے جو ہے وہ کہیں سے لے لینا ہے گڑ کا آپ نے جو ہے نا وہ گڑ اور کیا کہتے ہیں اس کو، گلاب کی پتیاں، اس کا جو ہے وہ آپ نے گلقند بنا لینا ہے۔ پھر اس کے اندر کشتر مرگانگ، اس کے اندر موسلی سیاہ، اس کے اندر سنا مکی، اس کے اندر چرائتا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں شامل کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو گڑ لینا پڑے گا تقریباً کوئی 100 گرام، اور 100 گرام ہی آپ کو جو ہے وہ گلاب کی پتیاں لینی پڑیں گی۔ اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر بھگو دیں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ نیچے سے آگ لگا دیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہیں گے تو یہ دونوں چیزیں مکس ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر اس کا ایزیلی طور پر جو ہے نا وہ ایک گلقند نما ایلیمنٹ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا۔ پھر اس میں کچھ مرگان ڈالیں گے 2 گرام، سنا مکی ڈالیں گے 2 گرام، چراٹا ڈالیں گے 2 گرام، بس ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیجیے، اور پھر بچے کو جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ پلائیے۔ اس کو کھلانے کے بعد کم سے کم جو ہے وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کیجیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اللہ کا بہت بڑا انعام ہو جائے گا، اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے یہ علاج، یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جہاں سے پہلے ایک التماس ہے کہ میرے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور جو لوگ یہ دوا یا جن لوگوں کے بچے اللہ نہ کرے اس مسئلے میں مبتلا ہیں، تو وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ دوا بھیجی جا سکتی ہے۔ چلیں، خوش رہیے، آباد رہیے، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔